Some people do not want to hear the truth because they don't want to destroy their illusions. یہ نیٹشے کا ایک قول ہے، اور یہ بات یہاں سے اس وجہ سے شروع ہوئی کہ جو ہمارے ملک میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان مسئلے مسائلوں کو کے ڈسکشن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے ہی پرسیپشن پہلے سے بنا رکھی ہوتی ہیں، وہ پھر اس کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتے۔ جب بھی بلوچستان کا مسئلہ کہیں بھی ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے تو پہلے سے جو لوگوں نے پرسیپشن بنائے ہوتے ہیں بلوچستان کے، وہاں کے لوگوں نے اور یہاں کے لوگوں نے، جو اسلام آباد یا پھر پنجاب کے لوگوں نے نا، انہوں نے مختلف دو پرسیپشن بنائے رکھے ہیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے نواب اور سردار اور قبائلی جو عمائدین ہیں ان کی وجہ سے بلوچستان کی پسماندگی یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کے لوگوں نے یہ پرسیپشن بنا رکھا ہے کہ یہاں وفاق میں اور جو پنجاب کے صوبے میں جو بجٹ ملتی ہے، جو کچھ یہاں وہاں سے لے کے یہاں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پسماندگی ہے۔ تو آیا ان میں کیا درستگی ہے؟ ان دونوں باتوں میں کیا درستگی، کس حد تک یہ باتیں مماثلت رکھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان میں پسماندگی کی وجہ ہے نا، وہ ان دونوں باتوں سے بالا تر ہے۔ اس کا ایک مین فیکٹ ہے وہاں کا لٹریسی ریٹ۔ بلوچستان کا لٹریسی ریٹ ہے اس ٹائم 39%، اور پنجاب کا لٹریسی ریٹ 64% ہے، سندھ کا 58% اور کے پی کا ہے 55%۔ تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی مین جو ہے نا وہاں پسماندگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یونیسیف کا ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ بلوچستان میں لگ بھگ 12,500 سکولز ہیں، ان میں 7,000 ایسے سکولز ہیں جن کا کوئی چھت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ 1,800 ایسے سکولز ہیں جو ڈس فنکشنڈ ہیں، جو بالکل بند ہیں، سرے سے بند ہیں۔ اس کے علاوہ 6,000 سکول ایسے ہیں جن کو صرف اور صرف ایک استاد چلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2,200 ایسے سکولز ہیں جن میں بیسک فیسلٹیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، جیسے کہ پانی، واش روم وغیرہ۔ تو اب اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک اور چیز مینشن تھی کہ 70% بلوچستان میں بلوچ کمیونٹی جو ہے نا، لگ بھگ 65 سے 70 لاکھ ان کی آبادی ہے، ان کے 70% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آیا کہ مطلب اس کی وجہ سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو اس کا جو مین ذمہ دار ہے نا، وہ جو ہے نا قبائلی سسٹم ہے۔ وہ وہاں کی جو قدامت پسند سوچ ہے وہاں کے لوگوں میں، اب فیمیل کو وہاں پڑھنے نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے جو کنسیپٹ بنایا ہوا ہے نا کہ بھائی ہمارے جو ایلیوژن ہے، ہمارے دماغ میں جو عقیدے ہیں، ہمارے دماغ وہ جو قبائلی جو سوچ ہے نا، اس کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اگر ہم بچی کو اسکول میں بھیجیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خلل پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ مطلب کہ وہاں جو میرٹ کے ایشوز ہیں اسپیشلی، کہ اب بلوچستان میں آپ دیکھیں یہ حالیہ دنوں میں وہاں پہ کلرک کے پوسٹ پہ امتحانات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں چیٹنگ ہوتی رہی ہے، اور چیٹنگ ہونے کے بعد ہمارے جو ضلع ہے ڈیرہ بگٹی، اس کے ایم پی اے سے لوگوں نے جب بات کی، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لو، ہماری سیٹ 2 ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ جتنے بھی لڑکے یہاں ایگزام دینے آئے ہیں، ہم ان کا جو ہے نا وہاں پہ قرعہ اندازی کروائیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایم پی اے ان کو یہ درس دے رہا ہے کہ ہم قرعہ اندازی کریں گے، میرٹ کی اس طرح وہاں پامالی کی جا رہی ہے۔ اور تیسری جو بات ہے، وہاں پہ چیٹنگ کا جو انہوں نے کلچر بنا رکھا ہے۔ آپ جس کالج میں جائیں، جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ کے سکولز اور کالجز ہیں، وہاں بھرمار چیٹنگ کی جاتی ہے سال کے جو فائنل ایگزامز ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری وجوہات کی بنا پہ نا وہ جو تعلیمی پسماندگی ہے نا، وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، مطلب کہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یار محمد صاحب جو ہے نا رند، آپ اندازہ لگا لیں اس بندے کو انہوں نے وزیر تعلیم بنایا ہوا ہے۔ آپ اس کے اپنے وہاں پہ جائیں، وہاں جو ڈگری کالج میں پرنسپل پوسٹ ہو کے آتے ہیں، تو ان کا سب سے پہلے کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جا کے سب سے پہلے سردار کے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ وہ یار محمد صاحب نے اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنا رکھا ہوا ہے، اب اس کو ہم نے بلوچستان کا کیا وزیر تعلیم بنا دیے، تو ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ بلوچستان میں تعلیمی نظام کو کس طرح بحال کرے گا؟ اور صرف اب میں بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ بلوچستان کا جو حالیہ بجٹ پیش ہوا ہے وہ 612 ارب روپے تھی، اس میں صرف اور صرف سیکنڈری ایجوکیشن کا جو بجٹ بلوچستان جو نا تعلیمی بجٹ جو نکلا ہے سیکنڈری ایجوکیشن کا، جو میٹرک سے آگے کی ہے، اس کا جو ہے نا 2.5 ارب روپے کی بجٹ نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں، لیکن میں آپ کو آئینی شاہد ہوں
کہ وہاں کے جو گورنمنٹ ڈگری کالج ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے. میں دیکھ آیا ہوں وہاں کے ڈگری کالج, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں یہاں وفاق میں بیٹھے لوگ یا پھر بلوچستان میں بیٹھے لوگ جو دونوں جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے کا ایک سوچ رکھتے ہیں کہ اس پسماندگی کی وجہ کیا ہے, یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کیا کچھ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کے پیچھے تعلیمی نظام میں خستگی ہے. بہت شکریہ.